دوستو قرآن پاک میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی اپنی ہی قدرت و حکمت سے پیدا کی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں تمہارے لیے جو زمین میں ہیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم آج تک اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ محض ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی سے ملتے جلتے 6 آسمان اور یا کائناتیں موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ایک صاحب عقل کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہیں کہ تہ بتہ 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا ہماری اس کائنات کی طرح اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں جہاں ہم انسانوں جیسی یا کوئی اور مخلوق بستی ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری کائنات سے بالکل جدا اور الگ ہیں؟ یا پھر اس سے مراد ہماری زمین کے گرد قدرتی موجود تہیں جیسا کہ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، ایکسوسفیئر وغیرہ، زمین کے قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہیں جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والے دیگر خطرات سے بچاتی ہیں اور زندگی کے وجود کو زمین پر قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور آسمان بھی ہیں، 6 اور جہاں بھی ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 250 سے زیادہ جگہ پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ النبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سورہ الاسراء کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کے سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار غفار ہے۔ یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں 7 جہاں بنائے، اور انہی کائناتوں کے اندر اسی زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرا آسمان جس کا نام فیدون یا ماؤن ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے شعائیں پھوٹتی ہیں، یہاں پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ تیسرا آسمان جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چوتھا آسمان جسے زہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ساتواں آسمان جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی طرح اسی کے اوپر آسمان میں بھی ایک خانہ کعبہ موجود ہے جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لے دوبارہ اس کی زندگی بھر باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں، اور جنت کا ہر ایک درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے یا 7 پلینٹ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کی درخت تک موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوق کی حد ہے، اور اس سے اگر کوئی بھی مخلوق اگر بڑھنا چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ اس زمین اور آسمان پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گے۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ آیات جن کا زمین کے بارے میں آسمان کی طرح ذکر ہے، اس سے مراد زمین کے اندر موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلاً کرسٹ، مینٹل کور، انر کور، بلکہ انہی آسمانوں میں اس زمین جیسی اور بھی زمینیں موجود ہیں۔ اور ان آیات کے اندر زمین کی طرح کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہماری طرح ہی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، اور یہ زندگی کی صورت کے اندر موجود ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمان کے دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی تمام روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے موجود ہیں اور اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر آسمان پر تعارف کروایا اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کی نسبت اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ساتوں آسمانوں کے بارے میں آپ نے اسی طرح بیان فرمایا کہ ان ساتوں آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں جیسے کہ صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی ہوتی ہے۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جسے مشہور کاسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوتھ نے نیومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ کہہ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10⁻23 ٹائمز بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے کبھی دیکھ پائیں گے۔ دوستو، ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن کرنے والا ہے، اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، بس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے ہی آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں غور و تدبر نہیں کرتے بلکہ اس سے منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں
ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے۔ سائنس آج اس پہ تجربات کرے، مشاہدات کرے، کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اپنی کتاب کلام پاک کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور سائنس جس پر آج تجربات کر رہی ہے وہ دین اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، انہیں پہ تجربات کرتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔